ناظرین کل کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایران کتنی دیر سٹینڈ کر سکتا ہے, کیا ایران سروائیو کر سکتا ہے, کیا ایران ایز اے اسٹیٹ باقی رہے گا یا پھر اس کے 4-5 حصے جو کر دیے جائیں گے, کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ریجنل آرڈر فارغ ہو چکا ہے. یہ بات تو اب بالکل طے ہے کہ ریجنل آرڈر فارغ ہو چکا ہے, اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گلوبل آرڈر بھی فارغ ہونے جا رہا ہے. گلوبل آرڈر جو کہ ظاہر ہے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ویسٹرن آفیشلز نے یہ کہہ بھی دیا کہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر جو تھا عالمی جنگ کے بعد والا وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی اب بالکل جب نکلنے جا رہی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو ویسٹرن ملٹری مائٹ ہے, جو امریکی ملٹری مائٹ ہے, وہ بہت برے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے کوئی بہت بڑا یہ مس کیلکولیشن کی ہے, بہت بڑا کوئی مس ایڈونچر یہاں پر کر دیا ہے. ہوا ناظرین یہ ہے کہ اس جنگ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ امریکی جو جنگی طیارے ہیں وہ گرا گئے ہیں. فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ امریکی جدید ترین جنگی طیارے F-35 وہ گرائے جا چکے ہیں. اور گرے کہاں پر ہیں یہ بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ گرے ہیں کویت کے اندر. یعنی اس سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے ہر طرف کہ رشیا اور چائنا اس جنگ میں کس حد تک انوالو ہیں, کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر شاید یہ ہو نہیں سکتا ہے. ایران اپنی ایئر سپیس میں گرائے کافی مشکل کام ہے, لیکن پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی ایئر سپیس کے اندر گرا ہے. یہ ہم کویت کی بات کر رہے ہیں. کویت کے اندر جا کر یہ جو جنگی طیارے ہیں اور جدید جنگی طیارے ہیں وہاں پر گرے ہیں, اور جو پائلٹس ہیں ان کو ہنگامی طور پر کویت کی جو ریسکیو ٹیمز ہیں انہوں نے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا ہے. ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا, اور انکوائری ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کاز کیا بنی ہے, وجہ کیا بنی ہے. یہ جنگی طیارے گرے کیسے ہیں؟ کیا ایرانی میزائلز نے آ کر ہٹ کیا ہے, کیا ایرانی ڈرونز نے آ کر ہٹ کیا ہے, کیا ایرانی جیٹس نے آ کر ہٹ کیا ہے, کیا اوپر کوئی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے جیٹس کی آپس میں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈاگ فائٹ اوپر ہوئی ہے. امریکہ کے جو جیٹس ہیں وہ سپیریئر ہیں, امریکہ کے جو پائلٹس ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں, تو اس کا تو کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ ایران کے پائلٹس نے جا کر ایران کے جنگی طیارے جو کہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں, اگر خفیہ طور پر کوئی ہیں تو بھی ڈاگ فائٹ میں امریکہ کو گرانا یہ تو فی الحال سمجھ میں نہیں آتا. لیکن پھر گرے کیسے ہیں؟ ڈرون نے جا کر ہٹ کیا, میزائل نے کیا ہے, ہر لحاظ سے یہ جیسے بھی گرے ہیں یہ بہت بڑا ایکسپوز ہوا ہے. یعنی امریکی ملٹری مائٹ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے. ابھی تو گلف کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی جا کر ہم نے بھی اٹیک کرنا ہے, اور برطانیہ بھی آ رہا ہے اور فرانس بھی آ رہا ہے. ابھی یورپ نے 2 جو وارشپس ہیں وہ ریڈ سی کے اندر ڈپلائی کر دیے ہیں, فرانس کا ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے. تو امریکہ کے جو دنیا کے سب سے سپیریئر ایئر کرافٹس ہیں وہ یہاں پر گر گئے ہیں. اچھا, تو امریکی ملٹری مائٹ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا ہے کہ امریکی جو ایمونیشن سٹاک پائل ہے وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے, ٹک ٹک کلاک کر رہا ہے. امریکہ یہاں پر ایک لمبی جنگ جب نہیں لڑ سکتا ہے, پیچھے جو سٹاک پائل ہے وہ بہت کم ہے, میونیشن امریکہ کے پاس بہت تھوڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک سپر پاور اس کے پاس زیادہ ہفتے لڑنے کے لیے میونیشن ہی پیچھے نہیں بچا ہے, کیونکہ اس نے جو یوکرین بھیجا ہے, جو یہاں 3 سال سے اسرائیل میں بھیج رہا ہے, جو باقی جنگیں وہ کرتا رہا ہے, وہاں پر جو سارا استعمال ہوا ہے تو پیچھے شدید کمی ہے. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. تو دیر آر مینی چیلنجز فار ٹرمپ. گلف کی جو صورتحال ہے بڑی سینسٹیو ہے, اور ظاہر ہے گلف نے کئی دہائیاں لگا کر اپنا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے, اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کوئی مٹیریل لاسز نہیں ہے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کا امیج ہے ایز اے سیف ہیون والا, کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے بہترین جگہ ہے, یہ رہائش کے لیے بہترین جگہ ہے. دس از اے سیف ہیون ان دا ورلڈ. یہاں پر سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. مثال کے طور پہ جی کینیڈا میں بھی واقعات اسٹریٹ جو واقعات ہوتے ہیں ادھر ادھر گینگسٹر یہ وہ, باقی لنڈن میں مشہور ہے, فلاں اور ملکوں میں, یورپ میں, ٹھیک ہے نا, یہ سارا ہے. گلف میں نہیں ہے, نہ کوئی اندرونی کوئی کرائم ہے نہ کوئی بیرونی جنگ ہے. تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا یہ امیج ہے. کوئی بلڈنگ تباہ ہوگی ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ اس کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں, پیسہ ان کے پاس بہت ہے. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ امیج ہے. اور امریکہ نے ان کے ساتھ وہ کی ہے کہ شاید دشمن بھی دشمن کے ساتھ جو وہ نہ کرے. امریکہ نے جان بوجھ کر ان کو اس جنگ کے اندر پھنسایا ہے. امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا, یہ جو نتنیاہو اور ٹرمپ 2 مہینوں سے بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 2 مہینوں سے یہ بیٹھ کر کیا ڈسکس کر رہے تھے, یہ سارے سینیریوز
جب روز اسرائیل کہتا تھا کہ ہم نے ہر سینیریو کی تیاری کر رکھی ہے، تو وہ یہی سینیریوز تھے نا. تو اس کی باقاعدہ پلاننگ ہے کہ جب ایران روز کہتا ہے ہم امریکی بیسز کو نشانہ بنائیں گے، تو امریکی بیسز خلا میں ہیں، یہی ہے نا. تو یہی نشانہ بننی تھی. اور چونکہ ایک دفعہ پہلے ہی واقعہ ہو چکا تھا، ایران نے گلف میں امریکی بیسز کو سمبولکلی ہٹ کیا تھا، اور اس وقت نتنیاہو نے کہا تھا ہم اپنے مقاصد اچیو کرنے کے بہت قریب ہیں. تو ان ریجنل کنٹریز کو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک بڑی گہری سازش کے اندر دھکیل دیا. اب یہ کریں، یہ جا کر جو ایران پر اٹیک کریں گے تو وہ سیف ہیون والا اور معاملہ بگڑے گا، کیونکہ اس سے تو پھر جنگ اور زیادہ ان ملکوں میں پھیلے گی. اچھا، اس وقت جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ ارامکو کی جو آئل ریفائنری ہے اس کے قریب آ کر کوئی ڈرون گرا ہے، تو وہ سعودی عربیہ نے فوری طور پر وہ ریفائنری جو بند کر دی ہے. ہرموز پہلے ہی بند ہے، اسٹریٹ آف ہرموز پہلے ہی بند ہے، اوپر سے یہ اب ریفائنریز بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس سے جو گلوبل ریپرکشنز آنے والے ہیں، جو مہنگائی کی لہر آنے والی ہے امریکہ سے لے کر جاپان تک، وہ پھر ظاہر ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کے اثرات آنا جب وہ شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ جو آئل انفراسٹرکچر والا کھیل شروع ہو جاتا ہے، اگر ایران کا انفراسٹرکچر ہٹ ہوتا ہے اور ادھر ان کا ہٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بحیرہ روم کے اندر ایک محاذ کھلنے والا ہے. وہ اس طرح سے بحیرہ روم کے اندر فلسطینیوں کے گیس اور آئل ریزروز ہیں، جس میں سے اسرائیل تیل نکال رہا ہے، گیس استعمال کر رہا ہے، اور وہی آئل جو ہے اس وقت جو جیرالڈ فورڈ وہاں پر کھڑا ہوا ہے اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. یعنی جیرالڈ فورڈ تو نیوکلیر ہے نا، اس کے اوپر جیٹس، تو ان کو تو فیول چاہیے، جیسے ہم نے ابراہم لنکن کے بارے میں بتایا، تو ان کو بھی تو فیول چاہیے. تو وہ فیول امریکہ سے تو وینزویلا سے تو نہیں آنا ہے، وہ یہیں سے آ رہا ہے نا. تو وہاں پر وہ ان جو فلسطینی گیس اینڈ آئل فیلڈز ہیں وہاں سے وہ آئل جو وہ نکال رہے ہیں اور ان جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو اب اگلا جو فرنٹ کھلنے والا ہے وہ ادھر بھی کھلنے والا ہے. یہ جو ایران نے سائپرس کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ یہ بھی سگنل ہے کہ ہم اگلا نشانہ ہمارے یہ ہوں گے. اور حزب اللہ بھی جنگ میں آ چکی ہے، تو بحیرہ روم کا جو سارا محاذ ہے وہ حزب اللہ سنبھال رہی ہوگی، اور ایران بھی وہاں پر جب اٹیک کر رہا ہوگا. تو اب یہ ریفائنری پر اٹیک ہو گیا، جہاز گر گئے، اور ابھی ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. ایران کے آئل انفراسٹرکچر کے اوپر وہ اٹیک کر سکتے ہیں. ابھی یعنی بہت سارے ٹارگٹس، وہ کہہ رہے ہیں 500 ٹارگٹس انہوں نے ایران کے اندر جو ہٹ کیے ہیں. لیکن یہ آئل والا کھیل اگر یہ شروع ہو گیا تو یہ دنیا کے لیے اتنا کاسٹلی ہوگا کہ اس کے خسارے بھرتے بھریں گے، اور یہ جنگ اور زیادہ تلخ ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ساری اکانومیز ہی آئل کے اوپر جب کھڑی ہوئی ہیں، تو اب ان کی اپنی جو گورنمنٹس ہے وہ خطرے میں ہیں. دیکھیں نا، ابھی چونکہ وہاں پر انخلا بھی ہو رہا ہے، برطانیہ 2 لاکھ لوگ نکال رہا ہے، قطر نے ابھی تھرو لینڈ جو ہے وہ ایویکویشن شروع کر دی ہے شہریوں کی، بہت سارے جو پھنسے ہوئے تھے ایئرپورٹس کے اوپر. اب دیکھیں نا، امریکہ نے 9 کو بتایا، ایک سرپرائز اٹیک جب ایران کے اوپر کر دیا. 20,000 لوگ جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح ہزاروں ادھر پھنسے ہوئے ہیں. بھئی اگر ان کو پہلے پتا ہوتا تو یہ فلائٹس کینسل کر لیتے. اب وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے اوپر پھنسے بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جن کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں. ویزا ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے، مطلب دبئی میں اگر وہ ایئرپورٹ پر ہیں تو ہوٹل میں چلے جاتے، یا وٹ ایور وہ جو بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا رشتہ داروں کے پاس آئے ہیں، جو وہ وہاں پر ایئرپورٹ سے تو باہر جا سکتے تھے. اب وہ ایئرپورٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس لیے یو ای نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہاں پر وہ کر رہے ہیں. 20,000 کے قریب یہ لوگ ہیں. تو یہ امریکہ نے کیا کیا، کس لیے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر پورے ریجن کو، پورا ریجن جو اس جنگ کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے. تو اس لیے اب گلف کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس میں سے کیسے نکلتے ہیں. اگر وہ جنگ کا راستہ لیتے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اور بڑھے گا. اور وہاں پر ظاہر ہے کہ رشیا موجود ہے، رشین ٹیکنالوجی ہے، چینی ٹیکنالوجی ہے، اور ابھی تو امریکی جہاز گر گئے ہیں، تو امریکی جہاز تو سپیریئر ہیں، ان کے پائلٹ بھی سپیریئر ہیں. تو انہوں نے اگر ایران پر اٹیک کرنا بھی ہے تو ان کو انٹیلیجنس بھی امریکی چاہیے. ان کے جہاز جو ہیں وہ بھی امریکی ہیں یا یورپی ہیں، اس میں جو بم استعمال ہوں گے وہ بھی امریکی یورپی ہیں. ان کے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ بھی امریکہ یورپ نے دی ہے. اگر ان کو ایئر فیولنگ چاہیے تو وہ بھی امریکہ یورپ دیں گے. تو پھر یہ کیا جنگ جب وہ جا کر ایران کے اوپر لڑیں گے. اور جو ان کا بنیادی مقصد ہے کہ جنگ کو کنٹین کرنا چاہیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو کردار جو وہ ادا کرنا چاہیے، اور یہی پریشرائز کر سکتے ہیں امریکہ کو، اور ان کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا ہوگا. اب ادھر جو ہے وہ ایران نے جو 10th ویو ہے وہ بھی فائر کر دی ہے اسرائیل کے اوپر، اور ایک بار پھر امریکی بیسز کے اوپر. اب یہ اگلے 24 گھنٹے بڑے کروشل ہوں گے، کیونکہ اب دیکھیں آئل ریفائنری کے اوپر ڈرون گر گیا،
دوبارہ بیسز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور یہ بیسز اب نکارہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. شاید ایران اگلے 24-48 گھنٹوں کے بعد حملے ان پر بند بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ نکارہ ہو رہی ہیں. کویت کی بیسز انہوں نے نکارہ کر دی ہیں, جو رئیس صحیح کسر ہے وہ بھی نکال رہے ہیں. تو بیسز کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دیا ہے. سو بیسز پر اٹیک ہوتا ہے تو دھماکے ہر طرف سنے جاتے ہیں, چاہے وہ ہوا میں انٹرسیپشن بھی ہوئی ہے تو دھماکے سنے جاتے ہیں. اور ادھر اسرائیل کے اوپر دوبارہ ایران نے اٹیک کر دیا. 10th ویو ہے یہ, ابھی کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے 9th ویو فائر کی. ایسے حملے ہو رہے ہیں, مطلب بغیر کسی تواتر کے, بغیر کسی پاز کے ایران حملے کر رہا ہے. اور یہ انپریسیڈنٹڈ پاور ہے. کتنے میزائل ایران کے پاس, کتنے ڈرونز ہیں, پورے ریجن کی بیسز پر بھی وہ حملہ کر رہے ہیں. وہ امریکہ کا بھی سامنا کر رہے ہیں, وہ اسرائیل کا بھی کر رہے ہیں, وہ جناب سائپرس پر بھی جا کر اٹیک کر رہے ہیں. اسرائیل میں کمپریہنسو ٹارگٹس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. یروشلم جو ہے نا اس کی جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں وہ ایران نے نشانے پر لے لی ہیں. نتنیاہو یروشلم میں بیٹھتا ہے, تل اویو میں نہیں بیٹھتا. نتنیاہو کا جو بنکر ہے وہ بھی یروشلم میں ہے, ان کی جو ساری ملٹری کمانڈ ہے وہ بھی یروشلم کے اندر ہے, وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ہٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, مشکل ترین کام ہے. ان کا جو سب سے بہترین ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے وہ یروشلم اور تل اویو میں لگا ہوا ہے, اور ان کے سارے جو بلینئرز ہیں وہ بھی یروشلم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بنکرز بھی وہاں پر ہیں. تو ان بنکرز کو ایران ہٹ کر رہا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ان کی صلاحیت ہے, اور اگر ان کو پن پوائنٹ لوکیشن آ گئی نتنیاہو کے بنکر کی تو وہاں پر بھی وہ 100 میزائل داغ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ان کی انٹیلیجنس کوشش کر رہی ہوگی کہ وہ پن پوائنٹ لوکیشن جو ہے وہ ان کے کمانڈر کی یا نتنیاہو کی یا کسی اور کی جو وہ نکالیں, کیونکہ انہوں نے جب کوئی کسر نہیں چھوڑی اور سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا تو پھر پیچھے جو بچا کیا ہے. تو یہ یروشلم کے بنکرز کو اب ایران ہٹ کر رہا ہے, اور وہاں پر ان کے کمانڈرز بھی اسرائیل کے پہلی بار مارے گئے ہیں. اور ابھی ایک نئی خبر ہے کہ ان کے کچھ آفیسرز بھی ہٹ ہوئے ہیں. اور ابھی ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 560 امریکی فوجی جب وہ مارے گئے, ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں. اس کو اب تمام بڑا میڈیا بھی چلا رہا ہے. امریکہ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. امریکہ نے تو اب صرف یہ کہا ہے کہ ان کے 3 مارے گئے اور کوئی 10 کے قریب جب زخمی ہیں. تو گیپ بہت زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 560 ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 3 ہیں. مطلب کوئی چلو 3 سے 20 ہوں تو سمجھ آتی ہے, 3 سے 50 ہوں تو سمجھ آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 560 ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 3 ہیں. اور اگین وہ ظاہر ہے امریکہ ان کیجویلٹیز کو چھپا تو نہیں سکتا ہے, لیکن پھر ایران اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن خود ٹرمپ نے کہا کہ مزید جو لاسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو ہم عالمی جنگ میں نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں. یہ عالمی جنگ تو اب بن ہی چکی ہے جس کے امپیکٹس عالمی ہیں, اور اس میں بس اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ عالمی طاقتیں آپس میں براہ راست جب وہ ٹکرا جائیں. رشیا اور چائنا انڈائریکٹلی اس جنگ کے اندر موجود تو ہیں, تو اس جنگ کے امپیکٹس عالمی ہو چکے ہیں. ملٹریلی یہ ریجنل وار ہو چکی ہے, صحیح ہے نا. اور ایران جو ہے وہ بھرپور جوابی حملے کر رہا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نیوکلیر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اگر ایئر کرافٹ کیریئر ہٹ ہوتا ہے, اگر امریکہ کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ نیوکلیر بھی ایران کے اوپر استعمال کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مطلب اب کوئی انہوں نے جہاں پر جو غزہ میں کیا اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے. اور ایران جب ایئر کرافٹ کیریئر کو ہٹ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے, شاید آج سے 4 دن بعد ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے جب ایئر کرافٹ کیریئر بالکل قریب ہوگا ہٹ ہونے کے. چونکہ میں نے آپ کو سارا پروسیس بتایا ہے کہ پہلے فیول بند کیا جا رہا ہے, وہ ٹربلنگ کی جا رہی ہے, پھر اس کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کے 3 جو ڈسٹرائرز ہیں ان کو ایگزاسٹ کیا جا رہا ہے, اس کا ایئر ڈیفنس جب وہ خالی کیا جا رہا ہے, انٹرسیپٹرز کو نکارا کیا خالی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چیپ ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ایئر کرافٹ کیریئر جا کر کہیں ہٹ ہوگا, اور اگر وہ ہٹ ہو گیا اور ادھر جہاز گر رہے ہیں تو امریکی ملٹری مائٹ کا بچے گا کیا, مجھے بتائیے. تو یہ کافی زیادہ یعنی کہ ایک ایسا پنڈورا باکس, چائنیز میڈیا نے بھی لکھا نا کہ یہ ٹرمپ نے پنڈورا باکس جو وہ کھولا ہے. اور ویسٹرن میڈیا گلف کے اوپر لکھ رہا ہے, فائنینشل ٹائم نے لکھا کہ پینک ان گلف. نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ سیف ہیون امیج جب وہ کریک کر رہا ہے. تو وہ ویسٹرن میڈیا الٹا اس بات کو مزید اٹھا رہا ہے, مزید اس کو آگے بتا رہا ہے کہ نہیں یہ پینک ان گلف ہے اور سیف ہیون امیج کریک کر رہا ہے. تو یہ کیا کس نے ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل کی سب سے یہ بڑی خبر ہے اور امریکہ میں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. یو ایس ریسز ٹو اکمپلش ایران مشن بیفور منیشنز رن آؤٹ. یعنی امریکہ اس وقت دوڑ لگا رہا ہے کہ ایران میں اس کے اہداف جب وہ حاصل ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا منیشنز رن آؤٹ ہو سکتا ہے. اسرائیل کا رن آؤٹ ہو جائے تو امریکہ اور یورپ دیتے ہیں نا, امریکہ کے سٹاک خالی ہو گئے تو کون دے گا؟ رشیا اور چائنا سے بم منگوائیں گے. دیکھیں فرق ہے نا بھائی, اسرائیل کا خالی ہو جائے, یوکرین کا خالی ہو جائے تو امریکہ اور یورپ دیں گے. وہ امریکہ ہی کا خالی ہو جائے تو کون دے گا؟
تو یہ سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے. اسٹاک پائل جو ہے وہ could limit his options. ٹرمپ کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل لکھا ہے کہ اسٹاک پائل جو ہے وہ اس کی جو کمی ہے وہ ٹرمپ کے آپشن کم کر سکتی ہے, ٹرمپ کو لمٹ کر سکتی ہے. اور ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ ڈسپائٹ اوور ویلمنگ امریکی پاور کے ایران کیمپین پوزز کمپلیکس چیلنجز. ایران کی یہ جنگ ہے, بڑے کمپلیکس چیلنجز امریکہ کے سامنے ہیں. رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ جو ایران کی جنگ ہے آئل مارکیٹ کو انٹو دا بگیسٹ کرائسس آف دا ہسٹری, اس میں جو وہ اس کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے آئل کا سب سے بڑا کرائسس دنیا میں آنے جا رہا ہے. یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک لمبی جنگ ہو سکتی ہے. یورپی یونین وارنز اگینسٹ لانگ وار, یعنی اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو ایران کا رسپانس ہے, آج تیسرے دن نان سٹاپ حملے, 70 منٹ کے اندر انہوں نے پہلا جواب دیا ہے. اس وقت انہوں نے 10ویں ویو جب وہ فائر کر دی ہے, ہزاروں ڈرونز اور سینکڑوں میزائل, شاید 1000 وہ بھی ہو گئے ہوں, وہ انہوں نے فائر کر دی ہیں. امریکی بیسز کا کچومر نکال دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسرائیل کا اس وقت انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. تل اویو کیا اور حیفا کیا, ابھی جو 10th ویو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, حیفا, تل اویو, ان کا ڈیفنس کمپلیکس وہ سارا ہٹ ہوا ہے. تو لانگ وار یہاں پر ہو سکتی ہے. اور ابھی ایران کے پاس آپشنز ہیں, یہ نہ سمجھیے ایران کے سارے آپشنز ختم ہو گئے ہیں. ابھی ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے آپشنز ہیں جو اس وقت استعمال ہوں گے جب ایران کے میزائل ختم ہو جائیں گے. تو اس کو سمجھ لیں کہ آپ سب سے بڑا ایسا تباہ کن آپشن ہے, نیوکلر تو نہیں ایران کے پاس, لیکن نیوکلر کے برابر کا آپشن جو جس کی تباہی, جس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ سمجھ لیں کہ پھر دنیا نے امیجن بھی نہیں کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وہ آپشن ایران کے پاس ہے اور وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جس دن ان کے میزائل اور ڈرونز ختم ہو جائیں گے اس وقت وہ آپشن استعمال ہوگا. ایران جو ہے وہ ڈپلیٹ کر رہا ہے امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم کو ود چیپ اور ویک میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ. مارے جا رہے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر, باقی جگہوں کے اوپر, آگے سے ان کو مہنگے میزائل اور ڈرونز فائر کرنا پڑ رہے ہیں. اگر ٹرمپ نے کہا نا یہ 4 ویکس چلے گی جنگ, تو 4 ویکس کے بعد ذرا دیکھیں گے کہ امریکہ کی اکنامک کاسٹ کتنی آئی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ 4 ویکس میں ایران کو مکمل تہس نہس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو. اور ایران جو اپنے ہائی کوالٹی اور ایڈوانس جو آرسنل ہیں فار ڈیسائسو اسٹرائک سے وہ بچا کے ابھی بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ میزائل ختم ہو گئے تو دیکھیں میزائل تو پھر ضروری ہے نا, تو وہ بچا کے ایران ہائی کوالٹی کے اور وہ سارے ایڈوانس وہ بچا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب ان کو سیو کرنا بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ امریکہ اوپر سے بمباری بھی کر رہا, جہاں پر یہ سٹاکس ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر کے انٹیلیجنس معلومات ہیں اور اوپر سے وہ ہٹ کر رہے ہیں. پھر جو ایرانی لانچرز ہیں جو مطلب ابھی ایران نے 10th ویو فائر کی ہے, تو ان لانچرز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. ابھی ادھر سے امریکی اور اسرائیلی طیارے جائیں گے اور ان لانچرز کو تباہ کریں گے. تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایران جو فائر کرے گا اس میں جا کر وہ ان کے لانچرز جو ایران کے تباہ کریں گے. تو ایران نے اپنا سٹاک پائل بھی بچانا ہے اور یہ لانچرز بھی بچانے ہیں. اچھا, ایران نے کہا ہے کہ امریکی بیسز ہم نے ہٹ کی ہیں اور اس میں ہنڈریڈز آف امریکن کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اب تمام میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے 510 امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں, 560, تمام بڑا میڈیا. اور ایرانی فوج کا دعویٰ ہے اینڈ امریکہ نے ظاہر تصدیق نہیں کیا ہے. ایران کے فارن منسٹر بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہم بے وقوف ہیں. جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا, جب افغانستان پر حملہ ہو رہا تھا, شام پر, لیبیا پر, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک دن ہماری باری بھی آئے گی. تو ہم نے تب سے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں آج کے دن کے لیے. تو ہمارے کیپٹل پر بمباری کر کے آپ ہمارے حملوں کو نہیں روک سکتے, آپ ہماری جنگی صلاحیتوں کو ختم نہیں کر سکتے کیپٹل پر حملہ کر کے. یہ سبق ہم نے بغداد سے سیکھا تھا. تو ہم کیپٹل میں اپنی جنگی صلاحیتیں نہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیپٹل پر بمباری کر لیں لیکن ہمارے جوابی حملوں کو روک نہیں سکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اور جو جنہوں نے باقی جنگیں دیکھی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ تو دنیا ہی کوئی اور ہے. بغداد پر حملہ ہو رہا ہے, آگے سے مطلب سب اپنی جان بچا کر جب وہ بس اس کوشش میں ہیں. یہ کہاں دیکھا ہے امریکہ نے کہ آگے سے میزائل اور ڈرونز آ رہے ہیں؟ یہ تو ویتنام میں بھی نہیں دیکھا. یہ امریکہ نے تو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے پچھلے 80 سال میں کہ ان کو آگے سے کوئی ٹکر مل رہی ہے, ان کو تپش محسوس ہو رہی ہے. ابھی یہ جو اگر یہ خبر آتی ہے کہ یہ جنگی طیارے ڈرون سے گرے ہیں یا جو ہے وہ میزائل سے گرے ہیں, اور اگر پائلٹس کے حوالے سے خبر آتی ہے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے.
اور یہ شاید کہہ دیں کہ یہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. وہ ٹیکنیکل، جنگ میں کوئی ٹیکنیکل وجوہات نہیں ہوتی. اگر آپ ڈرون سے بچتے بچاتے گر گئے ہیں تو بھی ڈرون سے ہی گرے ہیں نا. نارمل حالات میں کون سے امریکی F-35 گرتے ہوئے دیکھیں آپ نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر. تو وہ صرف اپنی عزت بچانے کی کوشش ہوتی ہے. پزیکشیا نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر کی جو اساسینیشن ہے یہ اوپن وار آن دا ریجن ہے اور پورا ریجن جو ڈسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے امریکی اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے. اور ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ فار دا ریجن ہے سپریم لیڈر کا نشانہ بننا. سب سے جو حیران کن بات ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے، اور وہ اس وقت پریشان ہے، جیسے عراق پر اٹیک ہوا، لوگ آ رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے فنڈڈ اور ساری وہ تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہے موساد اور CIA. وہ جو لوگ آ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، وہ ساری سٹوریز ہیں کہ وہ پھر کیسے فنڈڈ ہوتے ہیں، وہ کیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آ گئے صدام حسین کا جب وہ گرا دیا مجسمہ، معمر قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹ لیا اور قذافی ان کو بار بار کہہ رہا تھا میرے بچوں تم نہیں جانتے یہ تم کیا کر رہے ہو. آج پوچھیے جا کر لیبیا کے لوگوں سے اور عراق کے لوگوں سے. تو وہ آپ کو بتائے ہر OIC کیپٹل تباہ ہوتا ہے تو لوگ جشن منانے نکل آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. آپ کی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو اپنے ہی ملک پر تباہی کا جشن مناتے ہیں؟ تو یہ OIC کیپٹلز میں ہوتا ہے. بغداد میں ہوا، دمشق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، تو تہران میں نہیں ہوا. اچھا، تو اب وہ چونکہ اتنے لاکھ لوگ الٹا گورنمنٹ کے حق میں نکل آئے ہیں تو وہ ادھر وہ پریشان. اچھا، وہ ویسٹرن آپ کو پتا ہے نا، وہ جو ڈائسپورا ہے اور جو پہلوی گینگ ہے وہ سارا وہ ادھر ویسٹرن میڈیا چلا بھی رہا ہے. وہ 5-10 سے جو زائنسٹ ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں زبردست ٹرمپ تم نے کیا کام کیا ہے اور خامنائی کو نشانہ بنایا ہے. یہ بہت ہی دنیا کے لیے اچھی خبر جو ہے وہ تم نے دنیا کو بڑا امن اور خوشحالی دی ہے. تو وہ ویسٹ میں وہ چل رہا ہے. لیکن ادھر کیا ہوا ہے؟ لاکھوں لوگ گورنمنٹ کی سپورٹ میں سامنے ہیں. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہوگا جس کے لوگ اپنے ہی ملک پر حملے کے نتیجے میں خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں؟ ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی، سکولوں پر بمباری ہو رہی، جگہ جگہ پر بم گر رہے ہیں. شاید یہ تعداد ہزاروں میں چلی جائے کیجوالٹیز کی. صرف ایک سکول میں 200 طالبات جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئی ہیں. کون کون لوگ ہیں بھائی جو آ کر اپنے ہی ملک پر کی تباہی کا جشن مناتے؟ تو اب یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا ایران کے اندر. اردگان نے کہا ہے بہت افسوس ہے، بہت آئی فیل سیڈ کہ جو سپریم لیڈر نشانہ بنے. جو اردگان کی پوزیشن ہے سب OIC لیڈرز کو یہی پوزیشن لینی چاہیے. اردگان نے یہ بھی کہا ہے کھل کر کے ایران پر بہت زیادتی ہو رہی ہے. اردگان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران بھی گلف کے اوپر اٹیک نہ کرے. تو صحیح ہے، کوشش کرنی چاہیے جنگ رکوانے کی، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو ایران پر جو جارحیت ہوئی ہے اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اگلی بات ہے اور پریشر امریکہ پر ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جو سارا پنڈورا باکس کھولا ہے. اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ OIC ورلڈ آپس میں نہ لڑے. صحیح ہے. تو ایران بھی بار بار واضح کر رہا ہے کہ ہمارا نشانہ وہ بیسز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیسز ہی کے ذریعے ایران پر حملے ہو پا رہے ہیں. سعودی عربیہ نے بتایا کہ ارامکو جو اونڈ ریفائنری ہے اس کے اوپر ڈرون آ کر کہیں گرا ہے. ابھی نقصان اس کو نہیں ہوا لیکن اس کی ساری جو آپریشنز ہیں وہ سسپینڈ کر دیے گئے. اور اسی درمیان کویت یہ بتا رہا ہے کہ باہر کوئی ایونٹس نہ رکھیں. قطر اپنے لوگوں کو جو ادھر ہیں ان کو جب وہ تھرو لینڈ نکال رہا ہے، چونکہ فضائی حدود تو ساری بند ہیں، تھرو لینڈ جب وہ نکال رہا ہے تو اب دیکھنا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں بھی شیلٹرز میں چلے جائیں، باہر ایونٹس نہ کریں. تو کافی زیادہ یعنی یہ تو گلف میں کبھی کسی نے فیل ہی نہیں کیا. پاکستانیوں نے کیا ہوا ہے، ایرانینز نے کیا ہوا ہے، ٹرکی کے وہاں پر بھی اٹیکس ہوتے رہے ہیں. یہ جو ساری شام اور عراق میں تنظیمیں جا کر وہاں پر اٹیک کرتی رہی ہیں، اسرائیلی فنڈڈ سارا. تو یہ سب نے دیکھا ہوا ہے. گلف نے پہلی بار وہ دیکھ رہے ہیں. خاص کر UAE اور قطر، یہ ساری وہ ریاستیں وہ ہیں جو ابھی بنی ہیں، یعنی یہ 1972-73 میں یہ بنے ہیں، 71 میں. تو یہ تو یعنی یہ کل کی بات ہے. سعودی عربیہ پھر بھی پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ ماڈرن سعودی اسٹیٹ جب وہ سامنے آئی ہے. سعودی عربیہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس از دا کنٹری جو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب وہ اور تھرو لڑ کے وہ آئے ہیں، یہ ماڈرن سعودی اسٹیٹ بنی ہے. تو ان کا سب سے بڑا اگر فیلئر کہا جائے تو وہ پھر یہی ہوگا کہ اتنا ٹائم ان کو ہو گیا ہے، اب 100 سال ہونے والے ہیں، تو یہ اپنی کوئی بڑی آرمی نہیں بنا سکے. انہوں نے بھی اپنی سیکورٹی جو وہ آؤٹ سورس کی. برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نہ صرف ریجن کے لیے خطرہ ہے بلکہ عالمی خطرہ ہے ایران. اچھا، اب جناب علی ایران نے جو 10th ویو فائر کی ہے اس میں
بہت انپورٹنٹ، گورنمنٹل کمپلیکس ان تل اویو کو نشانہ بنایا. دیکھیں پھر کوئی حد نہیں ہے ایران کے لیے، وہ ادھر گورنمنٹ پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایران نے بھی ان کے گورنمنٹ کمپلیکسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نیتن یاہو کے بنکر کی تلاش میں ہیں. جس دن ان کو پن پوائنٹ لوکیشن مل گئی اس دن 100 میزائل وہاں پر برسنے. گورنمنٹ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ پچھلی جنگ میں نہیں ہوا. تھرڈ ڈے، آج ہم تھرڈ ڈے کے اندر ہیں اور ایران نے گورنمنٹ کمپلیکسز کے اوپر تل اویو کے اندر حملہ شروع کر دیا. ملٹری اور سیکورٹی سینٹر جو حائفہ میں ہیں وہاں پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں. یروشلم میں جو سارا ان کا اسٹریٹجک ساری سائٹس ہیں وہ اس وقت ایران کے نشانے کے اوپر ہیں. کوئی ایسا لمحہ اس وقت اسرائیل میں نہیں ہے کہ سائرنز نہیں بج رہے ہیں. پورا اسرائیل اس وقت سائرنز اور دھماکوں سے گونج رہا ہے. اور حزب اللہ بھی آ گئی، ابھی انہوں نے پہلا حملہ کیا، دیکھتے ہیں وہ دوسرا کب اور کیسا کتنا بڑا حملہ کریں گے، اور انصار اللہ کب آئیں گے اور عراقی ریزسٹنس کب آئے گی. تو ملٹری بیسز اور سیکورٹی سینٹرز یہ سارا نشانہ بن رہے ہیں. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 40 اسرائیلی مارے گئے ہیں، 60 زخمی ہیں حائفہ کے اندر، اور اسرائیلی آفیسر جو ہیں وہ ان میں انجریز اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. یروشلم کے اندر ایرانی راکٹس گرے ہیں، 5 زخمی ہوئے ہیں یروشلم کے اندر ایک ایرانی راکٹ گرنے سے. تو یروشلم یعنی یروشلم میں ہی تو اصل پھر ہے نا، وہاں پر یہ جو سارا اپنا وہیں پر یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بنکرز، ان کی کمانڈ سینٹر، سارا کچھ وہاں پر ہے. اچھا، ایران نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ امریکی نیول جو فیول سپورٹ شپ ہے اس کو 700 کلومیٹر دور نشانہ بنایا ہے، چابہار سے 700 کلومیٹر دور. یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ، اور میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کے فیول کی سپلائی جو وہ روکی جا رہی ہے. تو یہ ایران نے کام شروع کر دیا اور وہ بھی ایران کی نیوی کے اوپر بہت ڈسٹرکٹیو حملے کر رہے ہیں. اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ لمبی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، لمبی جنگ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے کچھ اتنے بڑے ایران پر حملے کیے ہیں کہ اس سے بہت اچھے ریزلٹس جو ہے وہ جنگ میں ہمیں حاصل ہوں گے اور ہم اس پہ کافی زیادہ ڈومیننٹ ہوں گے. یہ اسرائیلی آرمی چیف جو وہ دعویٰ کر رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے سروکا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.